السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بہت ہی اہم مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر زکوٰۃ کو فرض کیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ اقیموا الصلاۃ و آتوا الزکوٰۃ فرمایا، یعنی نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ کو ادا کرو۔ جس طرح نماز کو ادا کرنے میں ہم اللہ کے احکام یعنی فرائض، شرائط، واجبات اور سنتوں کا لحاظ کر کر ہم نماز کو مکمل کرتے ہیں، اسی طرح زکوٰۃ بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو صحیح طرح سے اور صحیح جگہ پر اور پوری ادا کریں۔ ہم زکوٰۃ دیتے ہیں لیکن ہم زکوٰۃ ادا بھی کرتے ہیں، تو ہم میں سے بہت سے لوگ پوری ادا نہیں کرتے، اور جو ادا کرتے بھی ہیں تو صحیح جگہ پر اس کو پہنچانے کی ذمہ داری نہیں نبھاتے۔ کچھ لوگ کسی کے حوالے کر دیتے ہیں، بس تو پہنچا دے، تو کسی کو چاہے جس کو چاہے دے دے، بلکہ زکوٰۃ یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہمارے اوپر فرض ہے، اس کو ہماری ذمہ داری سمجھ کر ہم اس کو صحیح آدمی تک، صحیح اس کے مستحق تک اس کو پہنچانے کی کوشش کریں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، اس لیے کہ ہمارے اوپر فرض ہے، اس لیے ہماری یہ ذمہ داری ہے۔ اسی طرح ایک بہت بڑی غلط فہمی آج جو ہے ہمارے اندر، ہمارے لوگوں کے اندر بہت بڑی غلط فہمی پھیلی ہوئی ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ دینے کے لیے یعنی مستحق کوئی لنگڑا لولا ہونا چاہیے، کوئی اندھا بہرا ہونا چاہیے، یا پھر کوئی بیوہ ہونا چاہیے، بلکہ یہ بہت ہی غلط خیال ہے، اس لیے کہ شریعت نے ایسا کوئی مسئلہ نہیں بتایا کہ زکوٰۃ کا مستحق کوئی لنگڑا ہو، زکوٰۃ کا مستحق کوئی لولا ہو، زکوٰۃ کا مستحق کوئی بیوہ ہو، بلکہ ایک ہی معیار ہے اور ایک ہی نصاب ہے کہ وہ زکوٰۃ لینے والا مالک نصاب نہ ہو۔ جس طرح مالک نصاب پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، اسی طرح غیر مالک نصاب پر یعنی جو مالک نصاب نہیں ہے اس کے لیے زکوٰۃ کا پیسہ، صدقے کا پیسہ لینا جائز ہے۔ اگر کوئی آدمی اگر معذور ہے اور اس کے پاس اگر نصاب سے زیادہ اس کے پاس مال موجود ہے، یعنی وہ مالک نصاب ہے، تو ایسے آدمی کو زکوٰۃ کا پیسہ دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اسی طرح کوئی بیوہ ہے اور کوئی اور کسی قسم کی عذر کی وجہ سے جو معذور ہے لیکن وہ مالک نصاب ہے، تو اس کو ہم زکوٰۃ کا پیسہ دیں گے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوں گی۔ اس لیے اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ ہم جس کو زکوٰۃ دے رہے ہیں وہ مستحق بھی ہو، اس کا خیال رکھنا بہت ہی ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔